نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پائے لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 13 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انکا من الصاغرین۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، بس تو یہاں سے اتر جا، تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں تکبر کرے، پس میری بارگاہ سے نکل جا، بے شک تو ذلیل و خوار لوگوں میں سے۔ اس آیت میں اللہ کریم نے جو ابلیس کو اور فرشتوں کو یہ حکم دیا آدم علیہ السلام کے جسد کو بنانے کے بعد، روح پھونکنے کے بعد، تو ساروں نے سجدہ کیا تو ابلیس اکڑ گیا۔ تو یہاں اللہ کریم نے وہ جو مکالمہ اللہ کے ساتھ شیطان کا ہوا اس کا ذکر کیا کہ جب اس نے انکار کیا تو اللہ نے اس سے کہا کہ تجھے کس بات نے روکا جب کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو جب یہ بات کی تو رب کریم نے اس کو کہا کہ تو اب یہاں سے نیچے اتر جا، یہاں تو تکبر کرے، تو یہاں سے نکل جا، بے شک تو ذلیل اور رسوا اور خوار لوگوں میں سے۔ تو ساتھ اللہ نے یہ فرمایا کہ تمہیں یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تو تکبر کرے۔ تو اسی جگہ پر ہم نے کل گفتگو اپنی ختم کی تھی کہ یہ جو تکبر ہوتا ہے نا، یہ اللہ کریم کو پسند نہیں۔ تواضع جو ہے نا، تواضع اسی کے لیے سر بلندی ہے، اور تکبر کرنے والا جو ہوتا ہے اس کے لیے ذلت اور پستی ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اسی طرح، اور سورہ صاد ہے اس میں بھی یہی مکالمے اللہ کریم نے جو فرشتے ابلیس کے ساتھ ہوئے اس میں اللہ کریم نے فرمایا تھا کہ تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ مضمون یہی ہے، انداز تھوڑا سا بدلا۔ یہاں کہا کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا، اور سورہ صاد کی آیت نمبر 75 ہے، 75، وہاں اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ تو اس نے وہاں بھی اللہ نے فرمایا اس نے غرور کیا اور یا اونچے درجے والوں میں سے ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا، اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ تو اللہ نے فرمایا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، تو لعنتی ہے، یہاں سے دفع ہو جا۔ اور پھر فرمایا تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی۔ یہ سورہ صاد کے مکالمے جو اللہ کریم نے یہاں بیان فرمائے۔ اور پھر فرمایا جب یہ بات اللہ کریم نے کہی تو وہ کہنے لگا پروردگار سے کہ مجھے اس روز تک مہلت دے دے جب لوگ اٹھائے جائیں۔ مہلت مانگی اس نے کہ مجھے زندگی لمبی دے دے اور مجھے مہلت دے دے۔ تو اللہ نے فرمایا کیا مہلت دی جاتی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہا تجھے جا مہلت دی جاتی ہے، کب تک؟ الی یوم الوقت المعلوم، اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے۔ تو اللہ کریم نے اس کو ایک خاص وقت مقررہ تک جو ہے مہلت دے دی کہ تو اس وقت تک جا جو تم سے ہو سکتا ہے، تم سے بن سکتا ہے، تو کر لے۔ تو وہ تکبر کے باعث اللہ کریم نے اس کو وہاں سے نکال کر نیچے پھینک دیا، کہا یہاں سے میری بارگاہ سے تو نکل جا۔ اور دوسری طرف جو مضمون ہے کہ آدم علیہ السلام نے یہ تھا
تکبر کیا تو اللہ کریم نے خارج کر دیا اپنی بارگاہ سے، کہا نکل جا، تو ذلیل ہو جا، تو لعنتی ہے۔ دوسری طرف آدم علیہ السلام نے بھی نافرمانی کی، ایک حکم نہ مانا، لیکن جب احساس ہوا کہ اوہو یہ مجھ سے کیا ہو گیا، تو بجائے اکڑنے کے فوراً اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مولا ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا۔ وہ جو دعا قرآن کریم اللہ کریم نے سکھلائی آدم علیہ السلام کو، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، تو اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا، ہمیں معاف نہ کیا، تو یقیناً ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو جب اللہ کریم نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام نے جو ہے تواضع اور انکساری کے ساتھ میرے ہاں دعا کی، تو اللہ نے ساری خلقتیں، اپنی خلافت بھی جو ہے آدم علیہ السلام کو دے دی۔ بنایا تو خلافت کے لیے ہی تھا، لیکن جب دکھانا چاہتا تھا فرشتوں کو بھی دکھایا اور شیطان کو بھی دکھایا کہ فرق کیا ہے، تو جس بات پر گمنڈ کرتا ہے کہ میں بڑا ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، یہ دیکھ بڑا ہونے کے لیے تواضع جو ہے وہ ضروری ہے۔ تکبر انسان کو بڑا نہیں کرتا، تکبر انسان کو پستی میں پھینک دیتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص اللہ سبحانہ کے لیے ایک درجے تواضع کرتا ہے، اللہ کی ذات کے لیے اپنے آپ کو جھکاتا ہے، انکساری میں آ جاتا ہے، ایک درجہ، اللہ کریم اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے، اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا اللہ نے میری طرف وحی کی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تواضع کرو، اور یہ بھی کہا کہ ایک شخص دوسرے شخص پر فخر نہ کرے اور کوئی شخص کسی کے خلاف بغاوت نہ کرے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اللہ کے سامنے ایک درجہ تکبر کرتا ہے، اللہ کو ایک درجہ اس کو پست کر دیتا ہے۔ یعنی کہ جو تواضع میں رہا، جس نے ایک درجہ تواضع کی، اللہ کریم اس کو ایک درجہ بلند کر دیتا ہے، اور جو ایک درجہ تکبر کرتا ہے، اللہ کریم اس کو ایک درجہ پست کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کو سب سے نچلے طبقے میں کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں جو معیار ہے نا، زمانے کے معیار کچھ اور طرح کے، ہم یہ سمجھتے ہیں جو اس دنیا میں کامیاب ہے، جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، اقتدار ہے، چودھری ہے، ایم پی اے ہے، ایم این اے ہے، وزیر ہے، شاید وہ اس کا درجہ اوپر اونچا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ اللہ کے ہاں درجات کی جو تقسیم ہے وہ ان چیزوں سے ماورا ہے۔ جو اللہ کے ہاں اونچا ہے اس کا معیار کچھ اور ہے۔ اور یاد رکھیے جو کامیابی اور ناکامی کی بات کی جاتی ہے نا، ہمارا یہ وہم ہے، ہمارا یہ گمان باطل ہے، ہم اس کو دنیا کی کامیابی اور دنیا کی ناکامی کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ یہ دنیا کی کامیابی اور دنیا کی ناکامی جس کو ہم کہتے ہیں، حقیقت میں یہ ناکامیابی ہے، نہ ناکامی۔ دنیا میں آپ نے بڑے مال و زر اکٹھا کر لیا، بڑی بڑی کوٹھیاں بنا لی، بڑا اقتدار حاصل کر لیا، سمجھے میں کامیاب ہو گیا۔ نہیں، اللہ کے ہاں یہ کامیابی نہیں۔ اور اگر آپ دنیا میں مال نہیں بنا سکے، دنیا میں آپ کار کوٹھی بنگلہ نہیں لے سکے، اقتدار نہیں حاصل کر سکے، ماڑی زندگی بسر کی، تو آپ سمجھے دنیا میں ناکام ہو گیا۔ اللہ کے ہاں یہ ناکامی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں جو معیار ہے کامیابی اور ناکامی کا، وہ یہ ہے کہ تم نے اللہ کو راضی کتنا کیا، اللہ کے لیے کتنا کام کیا، ویسے زندگی کتنی بسر کی جتنی اللہ اور اللہ کے رسول نے کہی۔ جتنا سفر تیرا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف زیادہ ہوگا، تو اتنا کامیاب لوگوں میں شمار ہوگا، اور جتنا تیرا تعلق شیطان کے ساتھ مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اتنا تو ناکامی کی طرف چلا جائے گا۔ تو اللہ کا معیار جو ہے کامیابی اور ناکامی کا، وہ نہیں ہے جو ہم سمجھے بیٹھے ہیں۔ اسی طرح جو درجات کی بلندی ہے نا، وہ ظاہری درجات کی بلندی نہیں ہے جو ہمیں نظر آتی ہے کہ اللہ کریم کسی کو وزیر بنا دے گا، ایم پی اے بنا دے گا، کسی کو چودھری بنا دے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کریم اس کا درجہ بلند کر دیا۔ نا، درجات وہ اللہ کریم بلند کرے گا اس کے آخرت میں، انعامات وہاں عطا کیے جائیں گے۔ یہ بھی ممکنات میں سے ہے کہ اللہ یہاں بھی ان کے درجات بلند کرے گا، لیکن وہ اور طرح کے درجات ہوتے ہیں۔ وہ روحانی جو اللہ کریم ان کو طاقت عطا فرماتا ہے، وہ ظاہری طاقت یہ نہیں ہوتی چودراہٹ والی،
وہ جو درجات بلند کرتا ہے، ان درجات کے بلند کرنے سے کوئی بابا فرید بنتا ہے، کوئی داتا علی حجویری بنتا ہے، کوئی خواجہ نظام الدین اولیاء بنتا ہے۔ آپ اولیاء اللہ کی زندگی پڑھ کر دیکھیں، ان کے زندگی میں آپ کو سب کچھ نظر آئے گا لیکن تکبر نظر نہیں آئے گا۔ جتنا جتنا اللہ کا ان پر کرم ہوتا چلا جائے گا اتنا اتنا ان کی تواضع زیادہ ہوتی چلی جائے گی، یا یوں کہیے کہ جتنی جتنی وہ تواضع میں چلے جاتے ہیں اتنا اتنا اللہ کرم ان پر اور مزید کرم کرتا چلا جاتا ہے، ان کے درجات کو بلند کرتا جاتا ہے۔ تو یہ سبق ابلیس اور آدم علیہ السلام کا جو یہ معاملہ رب کریم نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر بیان کیا نا، اللہ کریم یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ دو ماڈل ہیں تمہارے سامنے زندگی میں، اب اختیار کرنا تمہارے پاس ہے کہ تو کس کو اپنا ماڈل بنانا چاہتا ہے، شیطان کو اپنا ماڈل بنانا چاہتا ہے یا آدم کو اپنا ماڈل بنانا چاہتا ہے۔ ایک وہ ہے جو اپنی رونت اپنے تکبر پر اکڑ گیا، اپنے آپ پر مان کیا، اس نے کہا میں بڑا ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں۔ اس کا حشر اللہ کریم نے کیا کیا، اس کو کہا نکل جا، دفع ہو جا، تو لعینہ، قیامت تک کے لیے تجھ پر لعنت ہے۔ اور دوسری طرف آدم علیہ السلام ہے، جھک گئے، معافی مانگ لی، توبہ کر لی، اللہ کے آپ میں اپنے آپ کو جھکا لیا، تو اس کا انعام اللہ کریم نے کیا دیا؟ اللہ کریم نے ان کو اپنی خلافت عطا فرما دی، اپنا نائب مقرر کر دیا۔ تو یہ دونوں ہی ماڈل رب کریم نے انسان کو بتایا کہ رستہ یہ ہے، تمہارا اپنی چوائس ہے کہ تو اب کیا کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائش بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین، خلیفہ ثانی جو تھے، وہ اپنے منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا لوگو تواضع کرو، تواضع کرو، کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ اس کو سر بلند کرتا ہے، اور فرماتا ہے سر بلند ہو جا، اللہ تجھے سر بلند کرے۔ وہ خود اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے اور لوگوں کے نزدیک بہت عظیم ہوتا ہے، یعنی کہ بندہ اپنے آپ کو کم تر سمجھتا ہے لیکن حقیقت میں لوگوں کی نظر میں اس کی عزت اور وقار زیادہ ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف جو شخص تکبر کرتا ہے اللہ اس کو ہلاک کر دیتا ہے اور فرماتا ہے دفع ہو۔ وہ خود اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور لوگوں کی نگاہوں میں بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے تواضع کی اللہ اس کو سر بلند کرتا ہے، نہیں کہ اپنے بھائی کے سامنے جھک گیا۔ بھائی کسی طاقتور کے سامنے تو ہر بندہ ہی جو ہے نا وہ اپنے سر کو جھکا لیتا ہے، تگڑے نو ویکھ کے انسان نو غصہ نہیں آتا، ہمیشہ جو اپنے سے کم تر ہوگا، ماڑا ہوگا، اس کو دیکھ کر انسان کا غصہ، حق بھی وہیں پر جتایا جاتا ہے، تیری ایسی کیسی ضرورت ہوئی۔ تو تواضع اس کو کہتے ہیں کہ تم سے کم تر بھی ہو تو اس کے سامنے جھک جائے، اس کے سامنے جو ہے انکساری کرے، یہ نہ دیکھے کہ اس کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، نہ، جو مسلمان بھائی کے سامنے تواضع کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آیا، انکساری کے ساتھ پیش آیا، فقط کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کو سر بلند کرتا ہے، اور جس نے اس پر بڑائی ظاہر کیا، اپنا بڑا پن دکھایا، اپنی چتراہٹ دکھائی، اللہ اس کو پست کر دیتا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے میرے لیے اس طرح تواضع کی، آپ نے ہتھیلی مبارک جو تھی نا اپنا ہاتھ دستے مبارک ایسے بلایا، جس نے میرے لیے یوں تواضع کی اور آپ نے اپنی ہتھیلی کو نیچے کیا ایسے، جس نے میرے لیے ایسے تواضع کی، زمین کی طرف اشارہ کیا، میں اس کو اس طرح سر بلند کرتا ہوں کہ جو جھکتا ہے اللہ کے لیے، جو جھکتا ہے اللہ اس کو سر بلند کر دیتا ہے۔ تو آپ نے اپنی ہتھیلی آسمان کی طرف ایسے بلند کی، تو سبق کیا ملا کہ جو بندہ تواضع پسندی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، عجز و انکساری کرتا ہے رب کریم کے لیے، اللہ کریم کبھی اس کو جھکنے نہیں دیتا، ہمیشہ ان کو سر بلندی عطا فرماتا۔ تو یہ سبق یاد رکھنا چاہیے، جو میں ہے نا، میں، یہ انسان کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتی، اور یہ شیطان کی سنت ہے۔ یہ میں جو ہے نا، اگر انسان کو یہ سبق سمجھ آ جائے نا کہ میں، اس کو اپنے اندر سے نکال دے تو انسان فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ یہ ولایت
ایسے ہی مل نہیں جاتی جس کو اللہ کا دوست ہونا کہتے ہیں نا. سب سے پہلے جو چیز انسان اپنی نکال کر باہر پھینکتا ہے نا، اگر اللہ کے ساتھ دوستی لگانی ہے تو وہ میں ہے، وہ نفس ہے. جب تک آپ اپنی ذات کو تلف نہیں کرتے نا، اپنی انا کو تلف نہیں کرتے، اپنی سوچ کو، اپنے نفس کو، جب تک آپ اس کو ذبح نہیں کرتے، اس وقت تک کبھی آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق بنا نہیں سکتے. یہ پہلا زینہ ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے، میں کو قربان کرنا. اور یہ میں نے کہا کہ یہ سنت کس کی ہے؟ شیطان کی سنت ہے. لہذا جس کے اندر بھی میں ہوگی وہ سمجھ لے کہ میں شیطان کا چیلا ہوں. انا اور تکبر رب کریم کو پسند نہیں ہے. جو انا اور تکبر کا شکار ہے وہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کے ساتھ، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا، وہ شیطان کا ساتھی، وہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے، وہ شیطان کی سنت پوری کر رہا ہے. لہٰذا ہمیں اس میں سے بچنا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں یا اللہ کے ساتھ تعلق بنانا چاہتے ہیں، تو پھر یہ میں اور تکبر جو ہے اس کو نکال باہر پھینک دینا چاہیے. ہمارا تو حال یہ ہے نا کہ مسجدوں میں بھی آ کر ہماری چدراہٹ نہیں جاتی، برداشت نہیں کرتے. ذرا سی کسی نے بات کی تو بس اس کو عزت اور بستی کا معاملہ بنا لیا. یہ کون ہوتا ہے میرے ساتھ میں غلط تو نہیں کہہ رہا. تو پھر کیا حاصل کیا ہم نے؟ اللہ کے گھر میں بھی آ کر ہماری ذات جو ہے ہم اس کی نفی نہیں کر پاتے، تو باہر گلی اور محلے میں ہم کیا کرتے ہوں گے؟ یہاں آ کر بھی ہم اپنے آپ کو مارنے کے لیے تیار نہیں، اپنے نفس کو، اپنی میں کو مارنے. بھائی کسی نے زیادتی کر بھی دی، مان لیا کسی نے زیادتی کر دیا آپ کے ساتھ، تو اللہ کے بندے پھر سیکھا کیا تو نے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ درگزر کرنا سیکھ، تواضع کرنا سیکھ، معاف کرنا سیکھ. کائنات کے بادشاہ نے فرمایا کہ اگر تو آج کسی کو معاف کرے گا تو کل معاف کرنے کی تو امید رکھ اللہ کریم سے. جو درگزر کرے گا اللہ کریم وہاں اس سے درگزر کرے گا. تو اگر یہاں ہمارا جو طبقہ ہے، ہم جیسے جو لوگ ہیں سو کالڈ، جو اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں یا جن کو لوگ نیک سمجھتے ہیں، ہمارے جیسے بے روپیے جو 5 وقت کے نمازی ہیں، تہجد گزار سمجھتے ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، اگر ان کا حال یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر بھی کسی کو سپیر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو عام انسان کی ہم کیا بات کریں؟ تو رب کیا سبق دے رہا ہے، اللہ اور اللہ کا رسول کیا سبق دے رہے ہیں؟ وہ سبق یہ دے رہے ہیں کہ اس میں کو ختم کر. یہ تکبر تیرے لیے نہیں ہے، تکبر صرف اسی ذات کے لیے ہے جس کا نام اللہ ہے. کیا کہتے ہیں ہم؟ اللہ اکبر. کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. جب یہ کہتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی اور بڑا ہے ہی نہیں، تو پھر میرا بڑا پن کہاں سے آ گیا؟ پھر آپ کا بڑا پن کہاں سے آ گیا؟ لہٰذا صرف اللہ اکبر زبان سے کہنے سے بات نہیں بنے گی. اپنے من میں اس بات کو اتاریں کہ بڑا اگر ہے کائنات ارض و سما میں تو فقط اللہ ہے، اس کے سوا کوئی اور بڑا نہیں. تو اللہ اپنے سوا کسی اور کی بڑائی کو قبول نہیں کرتا. تو یہ کیس اس لیے شیطان کا خراب ہوا تو اس نے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ میں اچھا ہوں، میں اچھا ہوں. اگر وہ بھی جھک جاتا اور کہتا ٹھیک ہے مولا جیسے تو کہتے ہیں، تو پھر شیطان بھی کبھی شیطان، ابلیس بھی کبھی شیطان نہ بنتا. تو پھر اللہ نے فرمایا قالا انظرنی الی یوم یبعثون. اس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے. قالا انک من المنظرین. ارشاد ہوا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، میں تمہیں مہلت دیتا ہوں. پھر اس نے کہا قالا فبما اغویتنی لا اقعدن لهم صراطک المستقیم. پھر اس ابلیس نے کہا اللہ کریم سے پس اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، تو نے مجھے گمراہ کیا، مجھے قسم ہے کہ میں ان کی اور تیری جو سیدھی راہ ہے نا صراط مستقیم، اس پر ضرور بیٹھوں گا. اب یہ اللہ کریم کو کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. اللہ کریم کو کہہ رہا ہے کہ جس آدم کے لیے تو نے مجھے یہاں جنت سے نکالا یا آسمان سے نیچے اتارا، مجھے قسم ہے کہ میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھ جاؤں گا، رستے میں بیٹھ جاؤں گا. صراط مستقیم ہی ہے نا، یعنی کہ یہ رستہ جو رستہ اللہ کی طرف جاتا ہے. سب آسان زبان میں بات کروں کہ جو رستہ مولا تیری طرف آتا ہے نا، اس رستے پہ میں بیٹھ جاؤں گا. اور کروں گا کیا؟
ثم لا آتیناہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر میں یقیناً ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور نتیجاً ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہ تو پائے گا۔ تو اس نے وہیں قسم کھا لی کہ مولا اب تو نے مجھے نکال تو دیا اپنی بارگاہ سے، مجھے تو نے مہلت بھی دے دی، اب میں کیا کروں گا کہ ان سے آگے پیچھے دائیں بائیں سے ان پر ہمراور ہوں گا، اور تو پھر دیکھے گا کہ ان میں سے کم ہی لوگ بچیں گے جو تیرا شکر گزار کرنے والے ہوں گے۔ اور تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، ہمارا تو شمار کسی کیٹیگری میں نہیں آتا نا، چلو اللہ کریم قبول کر لے، بس ایک کوشش صحیح ہم بھی تو کر رہے ہیں نا مل بیٹھ کر کہ چلو ہمیں رستہ صراط مستقیم کی کوئی سمجھ آ جائے تاکہ ہم شیطان کے اس وار سے بچ جائیں۔ تو آپ کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ شیطان کیا کرنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ، تو لہذا کوشش میں نے اور آپ نے خود کرنی ہے۔ پکڑ کر کسی نے آپ کو جہنم سے نہیں بچانا، آپ کو رستہ دکھایا جا سکتا ہے، آپ کو بتایا جا سکتا ہے اس طرف نہ جانا خطرہ ہے، اس طرف نہ جانا یہ رستہ خراب ہے، اس طرف نہ جانا یہاں پر دشمن ہے تمہارا بیٹھا ہوا، باقی فیصلہ آپ نے کرنا ہے، فیصلہ میں نے کرنا ہے۔ تو دونوں رستے ہمارے سامنے کھلے ہوئے ہیں، ایک رستہ انسان کی فلاح کا ہے، ایک رستہ انسان کی بربادی کا، تو فیصلہ آپ نے اور میں نے کرنا ہے۔ اللہ کریم سے اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمیں سمجھ عطا فرما دے، اپنے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے اور استقامت نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔